بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کانسیپٹ ڈیجیٹل لرننگ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم ایک دفعہ آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ پہلے جانتے ہیں کہ ہم نے جو ایک انگلش سیریز سٹارٹ کی تھی ایف ایس سی پارٹ 2 کی، آج ہم اس جو لیسن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس سیریز کا تھرڈ لیسن یعنی کہ وائی بوائز فیل ان کالج ہے۔ آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل سمری یعنی کہ ڈیٹیل ٹرانسلیشن پہ اس کا ایک اوور ویو دیکھیں گے، اس میں جو جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں اس پہ بات کریں گے اور لاسٹ میں اس کے سنومنٹ دیکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن وائی بوائز فیل ان کالج۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے۔ ہمارے جو رائٹر ہیں جنہوں نے یہ لیسن لکھا ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ رہ چکے ہیں، وہ کافی ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ایک پیش کیا ہے کہ کیوں جو بوائز ہیں جب وہ کالج آتے ہیں اسکول کے بعد تو کیوں وہ ناکام ہوتے ہیں، کیوں وہ اپنے آپ کو ایک مینٹین جو لیول مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس کو نہیں رکھ پاتے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا اس کے مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنا لیسن کو اس کو انشاءاللہ ساری چیزیں کور کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل جو ہے لیسن جب شروع ہوتا ہے تو رائٹر جو ہے وہ دو پیئر بنا دیتا ہے اسٹوڈنٹس کے جو کالجز میں آتے ہیں۔ جو بھی بچہ کالج میں آتا ہے سارے بچوں کو، سارے اسٹوڈنٹس کو جو رائٹر ہے اس نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دی ہے۔ ایک کیٹیگری وہ جو ہے یہ والی who they try، جو کوشش کرتے ہیں کامیاب ہونے کی، پڑھنے کی، جو ناکامی سے بھاگتے ہیں یعنی کہ وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش رنگ لاتی ہے یا نہیں یہ آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں کامیاب ہونے کی، پڑھنے کی، اپنے آپ کو اس لائن میں لانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب رائٹر نے بتایا کہ جب کالج میں بچے آتے ہیں یعنی کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کالج میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو اس نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، who they try، who they don't try یا do not try، جو کوشش نہیں کرتے۔ تو جو کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے والے جو پہلی کیٹیگری وہ بتاتا ہے وہ ہے لیک آف کنسنٹریشن۔ وجہ کیا ہوتی ہے لیک آف کنسنٹریشن؟ لیک آف کنسنٹریشن کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس، رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پڑھنے کے لیے اپنی کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے ان کو یاد آتا ہے میری تو ابھی پینسل شاپ کرنے والی ہے، انہوں نے پینسل نکالی، پینسل شاپ کی، پینسل شاپ کرنے کے بعد یاد آیا باقی جو میری باقی پینسلز ہیں وہ بھی شاپ کرنے والی ہیں، بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر تو میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا۔ تو وہ باقی پینسل بھی نکالتا ہے، ان کو ایسا ایسا شاپ کرتا ہے، ایون کہ پینسل بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، دونوں چیزیں اینڈ ہو جاتی ہیں۔ رائٹر نے اس جو کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک نام دیا ہے نروس ہیبٹس کا۔ کہتا ہے یہ جو ہیبٹس ہیں یہ نروس ہیبٹس ہوتی ہیں ان کی، اور کوئی بندہ بھی ان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اس اسٹوڈنٹس کے جس کے اوپر یہ ہوتی ہیں یا جس کو یہ عادت ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی اور اسٹوڈنٹس جو ہے یا کوئی اور بندہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی فزیشین، کوئی کسی قسم کا بندہ جو ہے وہ اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وہ صرف خود انسان ہوتا ہے جس کے اندر یہ جو کمیاں ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کر سکتا ہے یا جن کو اپ روٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ لیک آف کنسنٹریشن ہوتی ہے یہ ساری، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لیک آف کنسنٹریشن یعنی کہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے اپنے کام پہ۔ اگر وہ کنسنٹریٹ کریں گے تو وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہے وہ کیٹیگری وہ بتاتا ہے جی وہ ہے مسٹیکن امبیشنز۔ مسٹیکن امبیشنز کہتے ہیں مسٹیک سے غلطی، امبیشن جن کا امبیشن ہی غلط ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو مین چیز وہ یہ ڈسکس کرتا ہے، کہتا ہے یہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین جو ہوتے ہیں وہ فورسفلی وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں یہ بنو۔ یعنی کہ وہ رائٹر بتاتا ہے کہ میں بہت سارے والدین سے ملا ہوں، یعنی میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز نہیں رکھی کہ وہ ایک ڈاکٹر بن سکے یا ایک ڈینٹسٹ بن سکے یا کوئی اور انجینئر بن سکے، لیکن وہ ایک اچھا تھیٹر مینیجر بن سکتا ہے، بزنس مین بن سکتا ہے یا کوئی اور فیلڈ میں بڑا اچھا کام کر سکتا ہے۔ کہتا ہے بہت سارے جو لوگ تھے وہ میرے اس وجہ سے میرے خلاف ہو گئے کہ میں یہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کہتا ہے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب وہ لوگ مجھ سے دوبارہ ملتے ہیں تو مجھے شکریہ ادا کرتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اچھا گائیڈ کیا یا صحیح چیزیں بتائیں،
ٹھیک ہے. تو مسٹیکن امبیشنز وہ بچے جو بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین جو ہے وہ ان کو چاہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں یہ بنو, اور یہ اس طرح جو ہوتے ہیں اس طرح کے بچے بھی کبھی کامیاب نہیں ہو جاتے. کیونکہ اسٹوڈنٹس ایک بات میں لیسن سے ہٹ کے آپ کو بتا دوں, جس بندے کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. جس بندے کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا, ایک بندہ جو بہت کینلی شوقین حد تک جنون کی حد تک وہ ایک کرکٹر بننا چاہتا ہے, تو وہ اس کو فورسفلی آپ ڈاکٹر بنا بھی دیں تو وہ کبھی بھی ایک اچھا ڈاکٹر ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ریئلٹی ہمارے معاشرے کی. تو ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو والدین ہیں جو بچوں کے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچے کی ول پہ اوپر یا بچے کی مرضی کے اوپر ڈپینڈ کر دیں کہ وہ جو بننا چاہے وہ اس کو گائیڈ کریں کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے یہ, لیکن فورسفلی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو مسٹیکن امبیشن جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے, وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں, وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. کہتا ہے میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو جانتا ہوں یا ملا ہوں جو اپنا کام پوری طرح سے نہیں کر رہے. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے پرفارم نہیں کرتے, تو وہ بچے کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو والدین چاہتے ہیں کہ ہم یہ بنیں لیکن ہم کچھ اور بننا چاہ رہے ہیں. تو اس طرح یہ بھی ایک ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے, وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو اوور کانفیڈنٹ. یہ بڑے ہی قابل رحم لوگ ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کے اندر بڑے ہی اعلیٰ نمبر لیے ہوتے ہیں, بڑے کمال کے نمبر لیے ہوتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے اپنے ایگزام میں انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہوتی ہے, رزلٹ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی کالج میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے میٹرک میں یا پچھلے جو کلاسز ہیں ان میں ہم نے جیسے ہی ایک لٹل ایفرٹ یعنی کہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اپنا سارا کام کر لیا یا اپنا سارے ایگزام اچھی طریقے سے دے لیا, رزلٹ بھی اچھی طرح آ گیا, اسی طرح ہم یہاں پہ ہوں گے. لیکن کہتا ہے رائٹر ان کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے موسٹ پریڈیبل, یہ بڑے ہی کہتا ہے قابل رحم لوگ ہیں, کیونکہ یہ اپنے کانفیڈنس میں ہی مارے جاتے ہیں. ان کو کوئی بہت ان کو یہ جس طرح کہتے ہیں میٹرک میں ہم نے سارا کچھ کر لیا اسی طرح آگے ہو, لیکن آگے ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہے. اسکول لیول ایک اور لیول ہے, کالج لیول ایک اور لیول ہے, دونوں میں بہت زیادہ ہیل آف ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ جی یہ جو اوور کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ اپنی صرف کانفیڈنس کے اوپر قابلیت کے اوپر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ایک بہتر طریقے سے کامیاب انسان نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس لاسٹ آگے والی بات جو کرتا ہے وہ کہتا ہے جی ہیلتھ ایشو کہتا ہے جو ہیلتھ ایشوز ہیں نا, جو ڈیزیز ہیں بیماریاں ہیں وہ مینٹلی بھی ہو سکتی ہیں, وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں. فزیکلی پہ بات کرتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں جب وہ فزیکلی فٹ نہیں ہوتے تو وہ کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے. اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے کسی قسم کا, کہتا ہے کہ کالج میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے جو ڈین یعنی کہ جو کالج کا سربراہ ہے اس کے ساتھ مل کر اسٹوڈنٹس کو ان کا پراپر چیک اپ ہو. اگر کسی کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا ٹیچر بتائے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, وہ پرفارمنس اچھی طرح نہیں دے رہا, تو ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا پراپر حل کیا جائے. اسی طرح رائٹر بتاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیلتھ کے ایشوز جن کو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اچھی پرفارمنس نہیں ادا کر سکتے. کہتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے, کہتا ہے میں ایک بندے سے ملا, رائٹر بتاتا ہے کہ میں ایک بندے سے ملا یعنی کہ ایک والد تھا ایک بچے کا, تو ان سے میں ان کے بچے کے جو گلے میں ٹانسلز تھے. کہتے ہیں جب ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو نکلوائیں, یا ہم نے اس کو کہا ہم اس کا فری علاج کرواتے ہیں, ہم اس کو نکلواتے ہیں, کیونکہ بچہ بہت تکلیف میں تھا. تو لیکن اس بچے کے والد نے کہا کہ جی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں ٹانسلز رکھے ہیں یہ کسی اچھے مقصد کے لیے رکھے ہوں. تو اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن تو رائٹر بتاتا ہے کہ جن کو ہیلتھ کے ایشوز ہوں, وہ مینٹلی ہوں, وہ فزیکلی ہوں, وہ جب تک وہ اچھی طرح فٹ نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ یا ایک اچھے انسان معاشرے کا نہیں بن سکتے, کیونکہ ان کو ایشوز ہیں. جب وہ ایشوز اپنے سالو کریں گے تو اپنی وہ پڑھائی پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. آگے وہ بات کرتا ہے جی فائنینشیل پریشر. تو اسٹوڈنٹس آگے رائٹر جو کیٹیگری بتاتا ہے وہ کہتا ہے جو وہ بچے جن کو مالی مسائل کا, ہمارے بہت زیادہ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ جو بچے اپنے جو کالج کی فیس ہے وہ خود ادا کرتے ہیں. کہتا ہے جی رائٹر بتاتا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ خود کام کرتے ہیں, لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں, ان کے لیے کام کریں, ان کا جو بھی ان کا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت ان کا کنٹریبیوشن ضرور پیش کریں. یعنی کہ اسٹوڈنٹس آگے رائٹر بتاتا ہے کہ جو بھی بچے اس میں کام کرتے ہیں, مطلب فائنینشیل پریشر ہوتا ہے جن کے اوپر, جنہوں نے اپنے کالج کی فیس خود ادا کرنی ہوتی, وہ بھی کبھی بھی اچھے طریقے سے پڑھائی پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. نیکسٹ آگے بتاتا ہے کہ
وہ کچھ بچے جو ہیں وہ ہفتے میں 6 دن شام 6 سے صبح 2 بجے تک کوئی کسی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، اور اس جاب کے دوران وہ کبھی ایک اچھے طریقے سے پڑھائی پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. بہت کم ایک چانس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت اچھی پرفارمنس دکھا دے اتنی کام کے بعد، کیونکہ وہ نہ وہ اپنے کام کو پوری طرح توجہ دے سکتے ہیں نہ اپنی پڑھائی کو. تو ان کو بتاتا رائٹر کہتا ہے کہ یہ بھی بڑے جو ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، یہ بھی پڑھائی میں اچھی طرح ایک اچھے انسان یا اچھے ایک اسٹوڈنٹ ثابت نہیں ہوتے. تو لاسٹ میں جو بات کرتا ہے جو ٹرائی کرنے والے ہیں ایتھلیٹس، یعنی کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں. ہر کالج میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر اسکول میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں کوئی کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک بڑے اہمیت کا حامل ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ جی جو پلیئرز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جنون ہوتا ہے کہ انہوں نے فیلڈ میں اسی میں جانا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سب کو ایک سائڈ پہ، پڑھائی کو اپنی سائڈ پہ رکھ کے سارے کا سارا اپنا فوکس اسی چیز پہ لگا دیتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو اگر ان کو ساتھ ساتھ پڑھائی، اگر اپنے شوق کو بھی، یعنی کہ اپنے اگر وہ کرکٹ کے پلیئر ہیں، فٹ بال کے ہیں، ہاکی کے ہیں، یا کسی اور گیم کے وہ پلیئر ہیں، تو وہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. ان سب یہ تو تھی کیٹیگری وہ جو ٹرائی کرتے ہیں. اب وہ جو نہیں ٹرائی کرتے وہ کیا ہے جی، وہ ہے ان کے لیے رائٹر نے لفظ استعمال کی ہے لیزی بلفر. لیزی بلفر وہ جو کوشش نہیں کرتے. رائٹر کہتا ہے کہ یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی کام کے کالج میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صرف ہم انجوائمنٹ کے لیے ہیں، یعنی کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے پڑھنے کی. تو رائٹر کہتا ہے کہ آپ کو، ہمیں کیا چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جب دنیا، یہ جو ظالم دنیا ہے، جب ان کو تھپیڑے مارے گی یا ان کو بتائے گی کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، تو پھر وہ آ کے ہم دوبارہ آ کے آپ سے بات کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے جو رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک بچہ جب کالج میں آتا ہے تو وہ فیل ہوتا ہے، یا جو بچے آتے ہیں وہ کس کس کیٹیگری میں جاتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا لیک آف کنسنٹریشن، نروس ہیبٹس والا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنی پڑھائی پہ. مسٹیکن امبیشن، جن کا امبیشن ہی غلط ہوتا ہے، وہ غلط ٹرین میں چڑھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اوور کانفیڈنٹ، یعنی کہ جو صرف اپنے خود اعتمادی پہ زور دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. اس کے بعد ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی بچہ پڑھائی میں فوکس نہیں کر سکتا. اس کے بعد فائنینشیل پریشر بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس چھوڑ جاتے ہیں. ہم مغرب میں دیکھیں تو وہاں پہ کیونکہ 18 سال کے قریب یا 18 سال کے بعد جو ہے والدین وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اپنا کرو، اپنا کھاؤ، اپنا کماؤ، اگر اپنے پڑھنا ہے تو خود کرو. تو یہ زیادہ ایشوز ادھر بہت زیادہ ہیں. ہمارے بھی بہت زیادہ ایشو ہیں لیکن کسی اور ٹائپ کے ہیں. ایتھلیٹس، پلیئر جو ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو فوکس صرف اپنی ایتھلیٹ اس پہ ہی کرتے ہیں، کھیلوں پہ فوکس کرتے ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور لاسٹ پہ جو ٹرائی نہیں کرتے وہ لیزی بلفر ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو کہتے ہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جب زندگی ان کو دنیا بتائے گی کہ آپ کے ساتھ یہ صورتحال ہے، تو پھر وہ آ کے ہم سے دوبارہ معذرت کریں گے یا ہمیں بتائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ تھے ہمارے اس لیسن کے مین اور جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اب ہم ذرا اس کے سینونیمز کی طرف چلتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس اب ہم ذرا اس لیسن کے سینونیمز کی طرف دیکھتے ہیں. سینونیمز جو ہیں وہ پیپر میں آپ تھوڑے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. سب سے پہلا ورڈ ہے نیٹیو. نیٹیو کا مطلب ایک مطلب ہوتا ہے آباؤ اجداد، یعنی کہ جو ہمارا آبائی گاؤں یا جہاں پہ وہ آبائی جگہ ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نیچرل کہتے ہیں، انبورن نیٹیو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے میک گڈ. میک گڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کامیاب بنانا، سکسیڈ، ٹھیک ہے. اپ روٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا. روٹ آؤٹ یا ریڈیکیٹ، ٹھیک ہے. فرکٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹلی بے چینی. اس کے بعد ڈیٹیسٹ، یعنی کہ کسی چیز کو پسند نہ کرنا، ٹھیک ہے. ڈسلائک. اس کے بعد ہے انڈر گو یعنی کسی چیز سے گزرنا. تو یہ ایکسپیرینس، اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ورڈ ہے یہ اسرٹ. اسرٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا، زور دینا. اس کے بعد انلائٹمنٹ کہتے ہیں نالج کو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز کا نالج ہے. اس کے بعد ڈائگنوسٹک کا مطلب ہوتا ہے تشخیص کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ ورڈ استعمال کیے گئے اس لیسن میں جب وہ ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ تشخیص کرے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں. یہ ایبلٹی ٹو لک انٹو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کال فار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تقاضا کرنا، ڈیمانڈ. اس کے لیے ورڈ ہم نے ڈیمانڈ استعمال کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے سینونیم.
سب سے پہلے ہم نے پورے کورس جو لیسن تھا اس کا ہم نے اوور ویو دیکھا، اس کا ٹرانسلیشن اوور ویو دیکھا، اس کے بعد سنونیمز دیکھے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔